اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنودی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 250۔ میدان جنگ میں اہل ایمان کی اللہ کے سامنے آہوزاری۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے، یعنی جب طالوت اور اہل ایمان دشمن کے سامنے آ گئے تو اللہ رب العزت سے آہوزاری اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے۔ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، یعنی ہمارے سارے وجود کو صبر سے سرشار کر دے، ہمارے دلوں کو مضبوط کر دے تاکہ ہمارے اندر تیرے دشمنوں سے لڑنے کے لیے قوت اور طاقت پیدا ہو جائے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ تاکہ دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدموں میں لغزش پیدا نہ ہو اور ہم بھاگنے کی غلطی سے محفوظ ہو جائیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اس کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، یعنی جالوت اور اس کے لشکر پر ہماری مدد فرما۔ اس سے واضح ہوا کہ اسباب کی فراہمی کے باوجود مومن کی نظر اللہ پر ہونی چاہیے، مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے، اور یہی مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، پریشانی کے وقت کیا کریں؟ اس آیت سے واضح ہوا کہ جس آدمی کو بھی جو بھی پریشانی پیش آ جائے اسے چاہیے کہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے اور دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد اور توفیق مانگے۔ نمبر 2، دعا بہت مفید ہے۔ مشکل وقت میں اور خاص طور پہ جنگ کے میدان میں اللہ رب العزت سے دعا کرنا بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے اور بندے کو ثابت قدمی پر مدد دیتی ہے۔ پس مجاہدین اسلام کو صبر، استقامت، فتح، نصرت کی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا فتح کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دنیاوی فائدے پر نظر رکھنا شکست اور ناکامی کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا فتح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پہلی صورت کی مثال بنی اسرائیل کا اپنے نبی سے یہ کہنا ہے، قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب جہاد کا حکم ہوا تو وہ منہ موڑ گئے۔ دوسری صورت کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا افرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، جب وہ جالوت کے مقابلے میں آئے تو ان سب نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کو شکست ہو گئی۔ نمبر 3، اس دعا کو پڑھیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ آپ کو جو بھی کوئی مشکل، مصیبت، پریشانی پیش آ جائے تو چاہیے کہ اس آیت میں ذکر کردہ دعائیہ کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جس کو بھی مصیبت میں دیکھیں تو اسے اس دعا کی تلقین کریں، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ تو اللہ سے دعا مانگنا یہ سارے مسائل کا حل ہے۔ آج ہم دعا مانگنے میں بہت سستی کرتے ہیں، عبادت کر لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا نہیں مانگتے، دعا میں بہت زیادہ سستی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دعاؤں میں لگا دیتے ہیں۔ دعاؤں کی توفیق یہ نعمتوں کے کھلنے کا دروازہ ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے نعمتوں کا دروازہ کھل گیا، آسانیوں کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، وقت نکال کر، ٹائم نکال کر، وقت طے کر کے اللہ سے بار بار اپنے لیے ہدایت مانگیں، پوری امت کے لیے ہدایت مانگیں، اور فلسطین کے مظلوم، بے کس، مجبور مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنی ہر دعا میں ان کو شامل کریں۔ آخری درجے میں کیا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں اور اسرائیلی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بائیکاٹ سے کیا ہوگا، یہ نادانی، غفلت ہے۔ آپ اپنے درجے میں جو کر سکتے ہیں وہ کریں اور ان کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔